from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Welcome to the show. साहिबों, भारत के वजीर आजम, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका तशरीफ लाए हुए, जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, जिस तरह उनकी पजीराई हो रही है, वो देखकर दिल अंदर ही अंदर रोता है, परेशान होता है। उनकी इज्जत अफजाई देखकर नहीं, अपनी बेइज्जती का ख्याल आकर दिल अंदर अंदर रोता है कि हमारी हैसियत क्या कर दी हमारे सियासतदानों ने, हमारे जर्नलों ने। आज हिंदुस्तान जो है, उसकी पूरी दुनिया में हर जगह जहां जाएं हाथों हाथ लिया जाता है, और आपकी क़यादत को कोई पूछता भी नहीं, और जिसको पूछते हैं उसको ये जर्नल कत्ल करना चाहते हैं। हिंदुस्तान इतना मुस्तहकम क्यों है? क्योंकि उनका सियासी सिस्टम मजबूत है, उनकी मईशत मजबूत है। वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत होने का दावा कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं अपने आप को, और दुनिया कबूल कर रही है, और पाकिस्तान बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रहा है। ये जमीन और आसमान का फर्क है। ये इतना बड़ा फर्क पैदा हो गया है जिसको अब पाटना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, हिंदुस्तान में भी रिश्वत है, अकरबा परवरी है, सारी बुराइयां हैं, लेकिन वहां पे कोई जर्नल कभी हुकूमत नहीं करता। वहां पे हुकूमतें बदलने में साजिशें कोई जर्नल नहीं करता। पाकिस्तान में होती हैं ये बातें। 1991 तक हिंदुस्तान के फॉरेन रिजर्व भी क्लोज टू 2 बिलियन थे। आज उनके फॉरेन रिजर्व 500 बिलियन से आगे हैं। क्यों? एक तो उनका साइज बड़ा है, दूसरे ये कि उन्होंने तय किया कि हम दुनिया में एक बड़ी मईशत बन के उभरेंगे। हमने ये तय किया, हमारी क़यादत ने, कि हम ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लूटेंगे। हमारा आर्मी चीफ रिटायर हुआ, इंडिया का आर्मी चीफ रिटायर हुआ, तो उसके पास से कोई 22 लाख रुपए निकले सिर्फ। हमारे बाजवा साहब रिटायर हुए तो 12 अरब रुपए, और जो छुपे हुए हैं उसका हिसाब नहीं है। वो लोग जो अक्सर एक बात कहते हैं कि हर मुल्क के पास एक आर्मी होती है, और ये हमारी एक आर्मी है जिसके पास एक मुल्क है। जैसे जी चाहे, जिसको जी चाहे ताराज कर दें। यही मोदी आज से 10 साल पहले अमेरिका में कदम नहीं रख सकता था, क्योंकि ये कातिल है। इसने गुजरात में बेगुनाह मुसलमानों का बेदरीक कत्लेआम कराया था। लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी देखिए कि आज उसको कैसे रिसीव किया जाता है, और जब आपके मिनिस्टर्स आते हैं तो उनकी पतलून उतरवाई जाती है एयरपोर्ट पर। जरा सोचिए, ऐसा क्यों है? महफिलों में मोदी जाके ये बात कहते हैं, तकरीरों में कहते हैं कि हम और पाकिस्तान एक ही वक्त में आजाद हुए थे। हम पूरी दुनिया को आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान दहशतगर्द एक्सपोर्ट करता है। हम भी कभी इस काबिल थे कि हमको लोग कहते थे कि ये एशियन टाइगर बन जाएंगे। हम टाइगर क्या, हम बिल्ली के काबिल भी नहीं हैं। किस वजह से नहीं है, इस पे गौर कीजिएगा। मैं आपको इसकी दावत देता हूं। क्यों? आप जो है
سسٹم کو توڑتے رہتے ہیں، غلط لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں صرف اپنی جیبیں بھرنے کے لیے. آپ دیکھ لیجئے آج اتنی بری حالت اس وجہ سے ہے. میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ خود آبزرو کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں آج کے دور میں. دیکھیے عمران خان کی حکومت 6.2 کی جی ڈی پی کی شرح سے ترقی کر رہی تھی، اس کو باجوہ نے اندھیری آدھی کالی رات میں اتروا کے پھینکوا دیا اور ایک ایسے آدمی کو پرائم منسٹر بنوایا جو ایک دن کے بعد جس کو جیل میں جانا چاہیے تھا، جیل میں ہونا چاہیے تھا. تو یہ فرق تو پڑے گا. ہم اکثر یہ ڈسکس کرتے ہیں اپنے شو میں کہ اب جیو اکنامکس کا دور ہے. آج جو کچھ بھی ہے، جیو پولیٹیکل دور ختم، جیو اکنامک دور ہے. جس کی معیشت مضبوط ہوگی اس کے تعلقات مضبوط ہوں گے. جاپان اتنا چھوٹا سا ملک ہے، اس پہ ایٹم بم برسے تھے، وہ 40 سال میں کھڑا ہو گیا. ہم نے ایٹم بم بنایا اور ہم ناکارہ ہو گئے صرف اس سوچ کی وجہ سے جو اپنی ذاتی حوث کے لیے ہمارے ججز، جرنیل، پولیٹیشین، میڈیا مالکان انہوں نے اپنایا ہوا ہے. کہ باجوہ جانتے بوجھتے ہوئے، خدا جانے وہ لندن پلان میں کیا بیہودہ باتیں ہیں، وہ کیا کچھ باتیں کچھ لوگ ایسی بتاتے ہیں کہ وہ میں زبان پہ نہیں لا سکتا، نہیں کہنا چاہیے آن ایئر، کہ انہوں نے کیا معاہدہ کیا اس سے، نواز شریف سے. 30 سال سے چور لوٹ رہے تھے، انہوں نے ان کو نہیں لٹکایا. آج جو ایک آدمی جس نے کرونا کی بدترین پوری دنیا متاثر ہوئی تھی، اس میں بھی پاکستان کی اس کو لے کے نکل گیا وہ آگے. اس کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے. 150-160 مقدمات، صبح سے گھر سے نکلتا ہے شام تک جو ہے وہ مقدمات ہی وہ کرتا رہتا ہے. یہ صرف اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کی پارٹی کو توڑ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور وہ آدمی وہ ہے جو کرپشن نہیں کرتا. جو کرپشن کرتے ہیں نا، وہ پیسے لے جا کے باہر لندن میں جمع کرتے ہیں. اور جو کرپشن نہیں کرتا وہ لندن سے پیسے جمع کر کے لا کے ہاسپٹل بناتا ہے. 5 ہاسپٹل بنائے، یونیورسٹی بنائی، وہ باہر سے لاتا ہے یہاں لگاتا ہے. اور کرپشن کرنے والے یہاں سے لے کے وہاں چلے جاتے ہیں، صرف یہاں تو حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ فرق آپ کے سامنے ہے. آج آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ بھول جائیے کشمیر کو آزاد کرانا. آپ کے پاس 30 دن تک جنگ کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. اس کے فورن ریزرو 500 بلین سے زیادہ ہیں. آپ کے 2 بلین ہیں، وہ بھی مانگے تانگے کے. کیوں؟ سارے پیسے تو یہ کھا گئے سب مل کر. کیا رحم کرو گے؟ رحم کر دو. جتنا لوٹ لیا چلو، اب لوٹ لیا چلو لے جاؤ، تم سے نہیں پوچھیں گے، رکھ لو. تمہارے بچوں کے کام آئے گا، یہ سوچتے ہو نا تم. اب چاند تو چھوڑ دو. اب تو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اگر کل کشمیر آزاد کرانا تو دور کی بات ہے، وہ آزاد کشمیر پر آپ سے چھیننا چاہے چھین سکتا ہے. آپ کے آرمی چیف نے کہہ دیا ہمارے ٹینک زنگ آلود ہیں. یہ چھپانے والی باتیں ہیں، یہ دکھ پہنچانے والی باتیں ہیں. ہمارے ماں باپ نے اس لیے قربانی دی تھی. یہ نسبت جو ہم دل میں چھپائے پھرتے ہیں پاکستانی ہونے کی، جو شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ایک صحیح اور سچے لیڈر کو جو اس نیا کو باہر پار لگا سکتا ہے، اس کو سب مل کر قتل کرنا چاہتے ہیں، اس کی پارٹی توڑ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. میں کیوں اپنا وقت ضائع کرتا ہوں؟ کبھی کبھی اب میں بھی سوچنے لگا ہوں کہ یار یہ وقت ہی ضائع ہے. واقعی بچے صحیح کہتے ہیں کہ یہ تو سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا ناتا ہے، کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں پاکستان سے رشتہ تو میں نہیں توڑ سکتا. وہ تو جس دن تم مجھے زمین کے اندر چھوڑ کے آؤ گے 4 فٹ،
اس دن ٹوٹے گا، اس سے پہلے اس کے ساتھ دوڑنا پڑا تو دوڑیں گے، اس کے ساتھ رونا پڑا تو روئیں گے، اس کے لیے لڑنا پڑا تو لڑیں گے، آواز اٹھانی پڑی تو آواز اٹھائیں گے۔ ہم جب تک ہیں اپنا کردار تو ادا کریں گے۔ ان لوگوں کو ایکسپوز کیجیے جو پاکستان کو برباد کر رہے ہیں، جو لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ خدا ان کو عقل دے، شعور دے۔ پوری دنیا میں بے عزتی ہے یار، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں آپ۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، آپ کے بھی یہی جذبات ہیں، تو آئیے آگمنٹیشن ہو ان خیالات کی، ہم خیال لوگوں کو پیدا کریں، پاکستان کو بچائیں، اور اس کو بچائیں جو واقعتاً اس وقت دنیا میں سامنا کر سکتا ہے، پاکستان کو لے کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ مجھے سے کوئی غرض نہیں، میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ کسی سے نہیں ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔